یہ obsessive compulsive disorder یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کو ہم وہم کی بیماری کہتے ہیں، تو یہ ہوتا کیا ہے؟ اس میں پیشنٹس کو بار بار ایک ہی خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان خیالات کو وہ حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے، بار بار ایک ہی کام کرتا ہے، اس کو تسلی نہیں ہوتی، اور وہ کام اتنے زیادہ پیشنٹ کو تھاٹ آتی ہے پاکی پلیتی کی، تو وہ اپنے کپڑے بار بار بدلتا ہے، جنسی خیالات، اس میں بھی پیشنٹ کے مائنڈ میں جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ پکچر. اس کا علاج جو ہے وہ دو طرح سے ممکن ہے، ایک تو میڈیکیشن کے تھرو ممکن ہے اور ایک سائیکولوجیکل سیشن. جب پیشنٹ مائلڈ لیول پہ ہوتا ہے نا، اس کو اتنی زیادہ سمٹمز نہیں ہوتی، وہ ٹریٹیبل ہو، جو نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں نا اس کو پازیٹیو میں کنورٹ کرے اور اپنے مائنڈ کے اپوزٹ چلے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق. آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں کلینیکل سائیکالوجسٹ حفظہ وحید صاحبہ. حفظہ وحید صاحبہ، پروگرام میں خوش آمدید. تھینک یو. سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ obsessive compulsive disorder یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کو ہم وہم کی بیماری کہتے ہیں، تو یہ ہوتا کیا ہے؟ obsessive compulsive disorder، جس کو ہم وہم کی بیماری کہتے ہیں اور یہ OCD کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس میں پیشنٹس کو بار بار ایک ہی خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان خیالات کو وہ حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ یہ خیالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ خیالات نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے مائنڈ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جب وہ اس کو خیالات آتے ہیں تو پھر وہ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، بار بار ایک ہی کام کرتا ہے، اس کو تسلی نہیں ہوتی، اور وہ کام اتنے زیادہ کرتا ہے ریپیٹیشن کے ساتھ کہ وہ پھر اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے، جو کہ پھر کمپلشنس میں آ جاتی ہے. اچھا، obsessive compulsive disorder جو ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ obsessive compulsive disorder کی جو سمٹمز ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، obsessions اور compulsions. obsessions جو ہوتے ہیں وہ ریپیٹیٹیو تھاٹس ہوتی ہیں اور compulsions ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں. obsessions جو ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں پیشنٹ کو مذہب کے بارے میں سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جو ہیں ترتیب کے بارے میں سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کو پاکی پلیتی کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو جنسی خیالات آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب ہم بات کریں گے کہ کمپلشنس کیا ہیں. کمپلشنس جو ہیں وہ ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہیں. فار ایگزامپل پیشنٹ کو تھاٹ آتی ہے پاکی پلیتی کی، تو وہ اپنے کپڑے بار بار بدلتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ گندا ہو گیا ہے اور میرے اوپر کوئی چھینٹیں پڑ گئی ہیں، تو وہ زیادہ نہاتا ہے، زیادہ ہاتھ دھوتا ہے، کپڑے بار بار چینج کرتا ہے. اور اگر اس کو ترتیب کے بارے میں سوچیں آ رہی ہیں تو وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ اپنی چیزوں کو سیٹ کرتا ہے، اور پھر بھی اس کو تسلی نہیں ہوتی، وہ بار بار یہ کام کرتا رہتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر اس کو مذہب کے بارے میں سوچیں آتی ہیں، تو مذہب کے بارے میں جب سوچیں آئیں گی تو پیشنٹ جو ہے وہ بار بار یہ مسجد میں جائے گا، علماء اکرام کے پاس جائے گا، ان سے بار بار ہسٹری لے گا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھے گا، تسبیح پڑھے گا، اس طرح کے خیالات اس کو آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جنسی خیالات، اس میں بھی پیشنٹ کے مائنڈ میں جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ پکچرز بن رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پکچرز کو اپنے مائنڈ سے بار بار ہٹائے گا، جس میں دوسرا جو پرسن ہے وہ یہ دیکھے گا کہ یہ جو ہے اس کا بیہیویئر جو ہے وہ نارمل نہیں ہے عام لوگوں کی نسبت، تو وہ اس کو کریکٹ مطلب اس کا علاج کرنے کے لیے اس کو کہے گا کہ آپ کو علاج کروانا چاہیے اس چیز کا. اوکے. اچھا، obsessive compulsive disorder یعنی وہم کی بیماری، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجوہات جو ہیں، سب سے پہلے جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جینیٹک، یعنی اگر کسی کی فیملی میں اس طرح کی پرابلمس ہیں تو اس کے ہو سکتا ہے کہ اس کے آگے بچوں میں بھی یہ ٹرانسفر ہوں. 7% سے لے کے 3% ہو سکتی ہیں آپ کے. 7% چانسز ہیں 7% یا 3%. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو OCD ہے تو بچوں میں بھی کنورٹ ہو، لیکن چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور OCD میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ امبیلنس ہو جاتے ہیں. جیسے OCD میں آکسیٹوکسن جو سروٹونین ہے اس کا لیول امبیلنس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ امبیلنس ہوتا ہے وہ کم مقدار میں بنتا ہے، تو جب وہ کم مقدار میں ہوگا تو پھر اس کے لیے اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے پھر میڈیکیشن پہ بھی اس کو لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر انسان کے دماغ کے کسی کوئی حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے تو بھی اس میں OCD کی سمٹمز آ سکتی ہیں پیشنٹ میں. وہ کسی ٹراما سے گزر رہا ہے تو بھی
جو ہے وہ obsessive compulsive disorder اس کو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ جو لوگ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان میں بھی یہ سمٹمز آ سکتی ہیں. اچھا، یہ obsessive compulsive disorder وہم کی بیماری جو ہے اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ یعنی اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیے. ٹھیک ہے، اس کا علاج جو ہے وہ دو طرح سے ممکن ہے. ایک تو میڈیکیشن کے تھرو ممکن ہے اور ایک سائیکولوجیکل سیشنز کے ذریعے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے 3 لیولز ہوتے ہیں. پیشنٹ میں 3 طرح سے دیکھا جاتا ہے، مطلب مائلڈ لیول، پھر ماڈریٹ، پھر سویئر. ٹھیک ہے، جب پیشنٹ مائلڈ لیول پہ ہوتا ہے نا اس کو اتنی زیادہ سمٹمز نہیں ہوتی، وہ ٹریٹیبل ہو جاتا ہے سائیکو تھراپی کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی اس کے تھاٹس پہ کام کیا جاتا ہے، اس کو کچھ ٹریننگز دی جاتی ہیں، اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کو ایسے مینیج کر سکتے ہیں. لیکن اگر ماڈریٹ ٹو سویئر پہ جاتا ہے پیشنٹ تو پھر اس کو میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل سیشنز بھی ساتھ ساتھ لینے پڑیں گے. ٹھیک ہے، یہ 3 لیولز ہوتے ہیں جس میں ہم نے پیشنٹ کی اسیسمنٹ کر کے اس کو آئیڈیا لگانا ہوتا ہے کہ اب یہ کس لیول پہ ہے، تو پھر اس کے مطابق ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ پلان کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ ہمارا انٹرویو جو پیشنٹ ہے اس نے سن لیا، اسے تشخیص ہو گئی کہ وہ اس کا شکار ہے، تو اب وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ خود کیا کر سکتا ہے اپنا علاج؟ وہ خود کو بیزی رکھے. ٹھیک ہے، اور جو اس کو تھاٹس آ رہی ہیں نا اس کے جو نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں نا اس کو پازیٹیو میں کنورٹ کرے اور اپنے مائنڈ کے اپوزٹ چلے. فار ایگزامپل اس کو تھاٹ آ رہی ہے نا کہ میں بار بار ہاتھ دھوؤں، میرے ہاتھ گندے ہیں، تو وہ ایک دفعہ دھو کے چھوڑ دے، کیونکہ باقی لوگ بھی ایک دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ صاف ہو گئے ہیں، تو وہ بھی ان کو فالو کرے اور ایک دفعہ ہاتھ دھوئے، زیادہ نہ دھوئے، زیادہ کپڑے نہ تبدیل کرے اور اپنے تھاٹس کو چینج کرے، ان کو پازیٹیو میں کنورٹ کرے. اور اگر وہ پھر بھی اس کا مائنڈ سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پروفیشنل ہیلپ لے. حفظہ وحید صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ. میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.